حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، رویے کا چناؤ انسان کے پاس سب سے بڑی آزادی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل راشد رحمت آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ایمان کے روح کو حاصل کر سکیں جو شکست کو فتح اور خوابوں کو حقیقت میں بدلتا ہے۔ باب نمبر 1، ایمان کا رویہ۔ اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کا روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک شخص وکٹر فرانکل کی کتاب پڑھی۔ وکٹر ایک یہودی تھا جو دوسری جنگ عظیم میں ایک نازی کنسنٹریشن کیمپ میں قید تھا، جس میں یہودیوں کو قید کے بعد ایذا رسانی اور اذیت کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اسے لگاتار مار کوٹ اور ستائے جانے کا نشانہ بنایا جاتا اور بھاری بوجھ بھی اٹھانا پڑتا تھا۔ وکٹر نے بتایا کہ وہ نازی کنسنٹریشن کیمپ میں یہ بتا سکتا تھا کہ اس کے ساتھی قیدیوں میں سے کون شخص ہمت ہار چکا اور مرنے کو ہے۔ وہ ان کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ کب سے ان کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہوا ہے۔ وہ ان کے چلنے سے اندازہ لگا لیتا تھا کہ کب نا امیدی نے زندگی کو مغلوب کر لیا ہے۔ اگرچہ بدنی طور سے وہ اور زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتے تھے، لیکن ذہنی طور سے وہ بیمار تھے۔ وکٹر ان کے بارے میں بتا سکتا تھا کہ کب وہ روٹی کھانا بند کرنے، سونے، ہمت ہارنے اور مرنے کو تھے۔ اس نے کہا کہ وہ ان کے رویہ سے ان چیزوں کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وکٹر فرانکل نے ایک مصمم ارادہ کیا تھا کہ ایک چیز ہے جس کو جرمن فوج اس کی زندگی میں کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ اس کا رویہ تھا جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں وہ از خود تمام چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو اور اپنے رویہ کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ ایمان کا روح آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پولس رسول ایمان کے روح کے دو ضروری اجزاء بیان کرتا ہے، یعنی یقین کرنا اور بولنا۔ یقین کرنا ایمان کا رویہ ہے۔ آپ خوف اور شک کا چناؤ کر سکتے ہیں یا آپ ایمان کا رویہ اپنا سکتے ہیں، حتیٰ کہ مشکلات کے گراؤں میں آپ کا ایمان آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ خدا آپ کو ضرور وہاں پہنچائے گا اگر آپ ایمان کے روح کو اپنائے رکھیں گے۔ آپ کو پہاڑوں سے بولنا پڑے گا اور اپنے رویوں کو قابو کرنا ہوگا۔ شاید جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو چکا ہے اس پر آپ کا کنٹرول نہ ہو، لیکن آپ اپنے رویہ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو کچھ خدا آپ کے بارے میں کہتا ہے اس کا یقین کرنے اور بولنے کا چناؤ آپ کے پاس ہے۔ اپنی منزل کے راستہ کو خوشی سے طے کرنے کا چناؤ بھی آپ کے پاس ہے۔ ایمان میں اٹھ کھڑے ہوں۔ ایک دفعہ جب میں البرکرکی، نیو میکسیکو میں منادی کر رہا تھا تو مجھے گرم ہوائی غباروں کے میلے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گرم ہوائی غباروں کا میلہ تھا۔ ہوائی غباروں کو
ایک ہی وقت میں فضا میں اڑتے ہوئے دیکھنا بہت زبردست لگ رہا تھا۔ وہاں غباروں کو مطلوبہ ہدف تک لے جانے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایک آدمی جو کہ اس چرچ کا ممبر تھا جہاں میں منادی کے لیے گیا تھا، اس کا بھی ایک گرم ہوائی غبارہ اس مقابلے میں تھا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ بڑے غبارے میں لے گیا۔ ابھی ہم غبارے میں اڑتے ہوئے کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ گرم ہوائی غبارے کو اس کی سمت میں اڑانے پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ اس نے کہا کہ صرف ایک چیز پر اس ہوائی غبارے میں ہمارا کنٹرول ہے، اور وہ یہ کہ اسے کتنی اونچائی پر رکھنا ہے۔ ہم نے غور کیا کہ سب غبارے 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر جنوب کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے، لیکن مشکل یہ تھی کہ مطلوبہ ہدف جس کے قریب جانا تھا وہ البرکرکی کی شمال کی طرف تھا۔ اس شخص نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ غبارے جو 35,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ جانے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ صرف شمالی طرف جا سکتے تھے، کیونکہ 35,000 فٹ کی بلندی پر ایک فرق ہوا چل رہی تھی جو غباروں کو مختلف سمت میں لے جا رہی تھی۔ لہٰذا غبارے 35,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر اپنے نشانہ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ صرف ایک چیز پر ہمارا کنٹرول تھا جو کہ اس کی اونچائی تھی۔ اس میں تھوڑے رد و بدل کے بعد ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ بلندی پر جائیں جہاں ایک اور ہی آندھی چل رہی ہے۔ یہ تجربہ مجھے ان لوگوں کی یاد تازہ کرواتا ہے جو یسوع کی پیروی اور خدا کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں لوگ شمال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سوچتے ہیں زندگی بالکل اسی طرح ہے، تاہم اگر آپ فرق سمت میں جانا چاہتے ہیں اور اس نشانہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے، تو پھر آپ روح القدس میں اٹھ کھڑے ہوں، اپنی مخلصی کی سچائی میں اٹھ کھڑے ہوں اور ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ اگر آپ اپنی محسوسات اور حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ 10,000 فٹ کی بلندی تک اڑیں گے اور شمال کی طرف بڑھیں گے، لیکن اگر آپ روح میں اٹھ کھڑے ہوں گے جہاں دوسری ہوا چل رہی ہے تو پھر یہ ہوا آپ کو اس منزل تک لے جائے گی جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے۔